کی وجہ سے یہ ملک بنا، پورے ملک کی آبادی کو زلجنا کے سموں پر سجدہ کرنا چاہیے۔ جھوٹے ہو، خدا داد نہیں ہے، خدا نے یہ ملک نہیں دیا، گھوڑے نے دیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ نہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ زلجنا۔ پاکستان کا مطلب گھوڑا، پاکستان کا مطلب دلدل، پاکستان کا مطلب ہائے حسین یا حسین۔ دلدل کی وجہ سے، زلجنا کی وجہ سے، بڑا شریف گھوڑا تھا، قائد اعظم کی دادی کی سن لی، تبھی تو عورتیں کان میں دلدل کے جانے کیا باتیں کرتی ہیں اور سال بھر میں پوری ہو جاتی ہیں۔ ارے حسین کا شبی کا گھوڑا جب دعائیں پوری کر دیتا ہے تو حسین کیا ہے جو رب بن جاتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ارے حسین کو مانو، علی کو مانو، حسین کو مانو، حسن کو مانو، فاطمہ کو مانو، مصطفیٰ کو مانو، سب کو مانو، لیکن سب کو رب کا بندہ مانو۔ حسین کے نانا نے کہا تھا، لوگوں مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تم بھی مجھے اللہ کا بندہ کہنا اور اللہ کا رسول کہنا۔ ایک ذاکر کہتا ہے اللہ کی تقدیری امور کے جتنے فیصلے ہیں، اللہ نے جو جو تقدیر لکھی ہوئی ہے، جو فیصلے اللہ کرتا ہے، وہ سارے فیصلے پہلے حسین کے گھر پہ نازل ہوتے ہیں، پھر حسین کے گھر میں سے آرڈر جاری ہوتے ہیں، حکم صادر ہوتے ہیں۔ کہتا ہے اللہ کا فیصلہ حسین کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر پوچھتا ہے، حسین کدھر جاؤں؟ امام حسین کی زیارت مطلقہ میں سرکار کی زری کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اے اکبر کے بابا میں گواہی دے رہا ہوں، اراؤدۃ الرب فی مقادیر امورہ تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم، کہ اللہ کی تقدیری معاملات کے جتنے ارادے ہیں وہ پہلے تم پہ نازل ہوتے ہیں، پھر تمہارے گھر سے صادر ہوتے ہیں۔ عظمت اللہ۔ مجھے نہیں خبر کہ کس کے سر سے گزرا جملہ، کس کی زمین دل پہ اترا۔ ارادۃ الرب، رب کے ارادے، فی مقادیر امورہ، تقدیر کے امور میں، تہبط الیکم، آپ پر اترتے ہیں، وتصدر من بیوتکم، پھر آپ کے گھروں سے صادر ہوتے ہیں۔ یعنی اب اللہ پہ بھی ایک فتویٰ لگا، جس کا ارادہ آ کر حسین سے پہلے پوچھتا ہے کہاں جاؤں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر اللہ کی تقدیری امور کے سارے فیصلے حسین کے گھر پہ اترتے ہیں اور حسین کے گھر سے پھر آرڈر آگے جاری ہوتے ہیں تو مجھے بتاؤ حضرت حسین کو پتا تھا تقدیر میں فیصلہ ہو چکا ہے، کوفے میں مجھے اور میرے بچوں کو شہید کیا جائے گا، پھر حضرت حسین گئے کیوں تھے؟ اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں، آپ کو پتا ہو آپ کی جیب میں 10,000 ریال ہیں، میں انڈیا پاکستان جا رہا ہوں اور ایئرپورٹ پہ ڈاکوؤں نے پروگرام لوٹنے کا بنا لیا ہے، انتظام کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اور حسین جا رہے ہیں، کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے 2 بوریے خطوں کی الٹی کرتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں، یہ خط لکھنے والوں کیا تم نے مجھے نہیں بلایا تھا؟
اگر میری مدد نہیں کرنا چاہتے ہو میرا راستہ چھوڑ دو، واپس مدینے چلا جاتا ہوں، میرا راستہ چھوڑ دو، میں میدان جہاد میں چلا جاتا ہوں، اسلامی بارڈر پہ چلا جاتا ہوں، میرا راستہ چھوڑ دو، میں یزید کے پاس چلا جاتا ہوں۔ اپنے گھر کی نہیں کہہ رہا، کتاب الارشاد شیخ مفید شیعہ عالم لکھتا ہے حسین نے 3 شرطیں پیش کی۔ اگر اللہ کی تقدیر کے سارے فیصلے حسین کی چھت پہ نازل ہو کر اللہ کا ایک ایک حکم حسین سے پوچھ کر پھر آگے جاتا ہے تو شہادت حسین کا فیصلہ بھی اللہ نے حسین کے گھر پہ اتارا، اس نے حسین سے خود سوال کیا، پھر سب کچھ جانتے ہوئے سیدنا حسین کیوں گئے؟ اللہ اپنے ارادوں میں اکیلا ہے، اپنے احکامات میں اکیلا ہے، وہ کسی سے پوچھ کے آرڈر جاری نہیں کیا کرتا۔ جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے رب کے فیصلوں کو کوئی روک لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کوئی اللہ سے نہیں پوچھ سکتا تو نے یہ کیوں کیا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے پوچھ لیتا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ ہم اہل بیت 12 امام فاطمہ اور مصطفیٰ ان 14 نے نبیوں فرشتوں کو عبادت کے سارے طریقے سکھائے، ہم نہ ہوتے تو نبیوں کو بھی عبادت کے طریقوں کا پتہ نہ لگتا۔ کیا فرمایا میرے شہنشاہ نے؟ ہم نے سکھایا، علمنا النبیین، نبیوں کو ہم نے سکھایا، والمرسلین، رسولوں کو ہم نے سکھایا کہ عبادت کا طریقہ کیا ہے، تسبیح کیا ہے، تحلیل کیا ہے۔ لولا ما در التسبیح والتحلیل، اگر ہم نہ ہوتے نہ انہیں تسبیح کی خبر ہوتی نہ تحلیل کی۔ یا علی تیرے دیوانے جاننا چاہتے ہیں، صرف نبیوں کو سکھائی؟ فرمایا علمنا الملائکۃ التسبیح والتحلیل لولا ما در التسبیح والتحلیل، فرشتوں کو بھی عبادت کے طریقے ہم نے سکھائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مالک کہتا ہے ہم نے انبیاء پہ وحی کی، ہم نے قرآن اتارا، مالک نے قرآن اتارا، مالک نے عبادت کے طریقے سکھائے۔ وہ کہتا ہے نہیں، حسین نے انبیاء کو، فرشتوں کو، ملائکہ کو، انبیاء کو اللہ کی عبادت کے طریقے سکھائے۔ اگر حسن و حسین نہ ہوتے، یہ 14 نہ ہوتے تو نبیوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جانی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پہ چل کے یہود و نصارہ برباد ہو گئے۔ اے مصطفیٰ کی طرف نسبت کرنے والوں، اللہ کے لیے اس شرک کے راستے پہ نہ چلو۔ ایک کہتا ہے ان 14 کو اللہ نے نبی کے بعد پوری کائنات میں اپنے لیے چنا۔ 14 اماموں کو 12 امام فاطمہ اور مصطفیٰ، اللہ نے مصطفیٰ کے بعد پوری کائنات میں سے ان کو اپنے لیے چنا۔ میں پوچھتا ہوں اے اللہ، میں نے اہل بیت کو پکڑا، حسن و حسین کو پکڑا کیونکہ ان کے بغیر میرا گزارا نہیں، اے اللہ تو نے ان کو کیوں چنا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد۔ وہ جواب میں کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے غیبی آواز سے کہا غضنفر چپ ہو جاؤ، جس طرح ان 14 کے بغیر تیرا گزارا نہیں ہے اس طرح ان 14 کے بغیر اللہ کا بھی گزارا نہیں ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا اللہ وہ کیسے؟ کہا جیسے یہ تیری ضرورت ہے ویسے یہ میری ضرورت ہے، تو ان کے بغیر کسی سے کچھ لے نہیں سکتا، میں ان کے بغیر کسی کو کچھ دے نہیں سکتا۔ توحید کو بیان کیا، پھر رسالت کو بیان کیا، رسالت کے بعد اہل بیت کو بیان کیا۔ تو جو کچھ میرے مولا نے اہل بیت کے بارے میں کہا وہ سنانے لگا ہوں تمہیں۔ فرمایا اختص لنفسہ من بریتہ من بعد نبیہ، فرمایا اللہ نے اپنے نبی کے بعد پوری کائنات میں سے اس کی اہل بیت کو چنا اپنے لیے۔ پروردگار سارے حلالی ہیں میرے سامنے، سارے موالی ہیں، میں بھی جاننا چاہتا ہوں، یقیناً یہ بھی جاننا چاہیں گے۔ میں نے تو آل محمد کو اپنے لیے اس لیے چنا کہ میرا ان کے بغیر گزارا نہیں۔
سنا آواز قدرت آئی غزل فرحزیان نہ پک جس طرح یہ تیری ضرورت اسی طرح میری ضرورت کیونکہ اگر یہ نہ ہوں جس طرح تو ان کے بغیر کسی سے لے نہیں سکتا اسی طرح درمیان میں یہ نہ ہوں تو ان کے بغیر میں کسی کو دے نہیں سکتا. آئیے اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں میرا مالک اپنے کلام میں ہمارے لیے پیغام کیا دیتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. لوگوں نے رب کی شان کو نہیں پہچانا, رب کی وہ عزت نہیں کی, اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کی جانی چاہیے تھی. اللہ کے بندوں کو, اللہ کے سوالیوں کو, اللہ کے منگتوں کو, اللہ کے فقیروں کو, اللہ کے سامنے جھولی پھیلانے والوں کو اللہ کا برابر کر دیا. جن کے بارے میں حسین کہہ رہے اے اللہ ان کو دیکھ لے, ان کے حکام کبھی ان سے راضی نہ ہوں, انہوں نے ہمیں بلایا اور ہم پہ ظلم کیا. حسین اللہ کو پکارتے تھے اور یہاں نعوذ باللہ اللہ کو محتاج بنایا گیا کہ اللہ کا بھی ان 12 کے بغیر 14 کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ کی قدر, اللہ کی عزت, اللہ کا مقام. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن یہ پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی جیسے اس کی شان کو لائق ہے. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. آسمان اللہ کے ہاتھ پہ لپٹے ہوئے ہوں گے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ پاک ہے, سبحانہ وہ پاک ہے, وہ بلند ہے, وہ برتر ہے اس سے جو تم اس کا شریک بنا رہے ہو. کہیں تو حسین کے گھوڑوں کو اللہ کا شریک بنایا گیا, کہیں حسن و حسین 12 اور 14 کو اللہ کا شریک بنایا گیا. اور توحید جس کی طرف سیدنا علی دعوت دیتے رہے, مصطفیٰ دعوت دیتے رہے, حسن و حسین دعوت دیتے رہے, فاطمہ اس توحید کے راستے میں اپنے بابا پہ آنے والی تکلیفوں کو ان کے سر کو دھوتی, ان کو تسلیہ دیتی. آج وہی توحید ہمارے دامن سے چھٹ گئی. صرف اتنا ہی نہیں, انڈیا کے اندر مدھیہ پردیش جاوا ایک گاؤں ہے, اس سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت حسین کا دربار بنایا گیا.